کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہی شہر کے لوگ ایک دیوار کی وجہ سے برسوں تک ایک دوسرے سے جدا رہے؟ یہ کہانی ہے برلن وول کی، ایک ایسی دیوار جس نے جرمنی کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ یہ دیوار کیوں بنائی گئی، لوگوں کا اس پر کیا ری ایکشن تھا، اور اس کو کیسے ختم کیا گیا، یہ سب جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کو دو ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا۔ ویسٹ جرمنی جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری تھی، اسے یو ایس کا سپورٹ حاصل تھا، اور ایسٹ جرمنی جو ایک کمیونسٹ کنٹری تھی جسے سوویت یونین کنٹرول کرتا تھا۔ ویسٹ جرمنی میں لوگ فریلی ووٹ کر سکتے تھے، بزنس شروع کر سکتے تھے اور ٹریول کر سکتے تھے، لیکن ایسٹ جرمنی میں جاب، میڈیا، ٹریول سب کچھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا۔ اسی لیے ایسٹ جرمنی میں لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور 1949 سے 1961 تک 2.7 ملین لوگ ایسٹ جرمنی کو چھوڑ چکے تھے، جن میں کئی ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز اور اسکلڈ ورکرز شامل تھے۔ ان سب کے پیچھے وجہ تھی جرمنی کا کیپٹل سٹی برلن۔ جرمنی کی طرح برلن کو بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، ایسٹ برلن اور ویسٹ برلن۔ 1961 سے پہلے کوئی بھی شخص ایسٹ برلن سے ویسٹ برلن فریلی جا سکتا تھا اور وہاں سے ویسٹ جرمنی میں جا کر رہ سکتا تھا، لیکن اتنے زیادہ لوگوں کے ایسٹ جرمنی کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کی نظر میں ایسٹ جرمنی ویک دکھنے لگا۔ تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ایسٹ جرمن گورنمنٹ نے ایک بہت عجیب ایکشن لیا۔ 13 اگست 1961 کو راتوں رات ایسٹ جرمن سولجرز نے برلن کے بارڈر پر وائس لگا دیے، روڈز کو بلاک کر دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور ان کی فیملی اور فرینڈز وائر کے دوسری طرف پھنس چکے ہیں۔ کچھ ہی سالوں میں ان وائرز کی جگہ ایک مضبوط کنکریٹ کی دیوار بنا دی گئی، اور اس کو نام دیا گیا اینٹی فیسسٹ پروٹیکشن بیریئر۔ لیکن لوگوں نے اس چینج کو قبول نہیں کیا۔ شروع میں تو لوگوں نے صرف گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا، لیکن کچھ ہی سالوں میں یہ کرٹیسزم پروٹیسٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ لوگوں نے ایسٹ جرمنی کے مختلف شہروں میں احتجاج کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ایسٹ جرمنی کی اکنومی پر بہت برا اثر پڑا، اور بالآخر 28 سالوں کے لمبے عرصے کے بعد 1989 میں ایسٹ جرمن گورنمنٹ نے اس دیوار کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے 9 نومبر 1989 کی شام ایسٹ جرمن گورنمنٹ کے آفیشل گنٹر اسکو باؤسکی نے ایک پریس کانفرنس رکھی، جس میں اس نے یہ بتانا تھا کہ ٹریول کے نئے رولز اگلے دن یعنی 10 نومبر سے اپلائی ہوں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران جب ایک رپورٹر نے پوچھا کہ یہ رولز کب سے شروع ہوں گے، تو گنٹر نے اپنے پاس موجود پیپرز کو دیکھا اور جواب دیا، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ رولز ابھی سے اپلائی ہو چکے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس ٹیلی ویژن پر لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا تھا۔ جب لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ سنی تو وہ یہ سمجھے کہ وہ لوگ ابھی اور اسی وقت بارڈر کراس کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے چند گھنٹوں میں ہزاروں لوگ برلن کی دیوار کے گرد جمع ہو گئے۔ گارڈز اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کلیئر آرڈرز موجود نہیں تھے۔ لوگ چلا رہے تھے کہ دروازہ کھولو، اور پھر رات 11:30 بجے ان گارڈز نے بغیر کسی پرمیشن کے گیٹ کو کھول دیا۔ 28 سال بعد لوگ بغیر کسی پاسپورٹ کے ویسٹ برلن میں داخل ہو گئے، اور کچھ ہی ہفتے میں برلن کی دیوار کو پوری طرح توڑ دیا گیا۔ 1919 میں ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو ملا کر ایک ملک بنا دیا گیا۔ تو یہ تھی جرمن ریونیفیکیشن۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔